بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا سوال۔ اللہ تبارک و تعالی تمام کائنات کا خالق و مالک ہے کہ کائنات میں جو مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی مثل کوئی اور ذات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل کائنات سے عظیم تر ہے۔ بحوالہ صفات بھی اللہ پاک یکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی قوت سماع ارادہ کسی اور میں نہیں۔ آگ میں جلانے کی صفت اللہ نے رکھی ہے کہ آگ تو کیا ہر چیز اللہ پاک کے قبضہ قدرت میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ وہ 40 دن کہ جو آگ میں گزرے وہ بہترین دن تھے۔ اور اسی طرح پانی میں ڈبونے کی صفت اللہ نے رکھی ہے کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا پانی ڈبو نہیں سکتا۔ اور یہ بات اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون بادشاہ کے دور میں دکھائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پانی کے بنائے ہوئے راستے سے پار ہوا، اور فرعون کے لشکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پانی میں ڈبو دیا۔ اور یہ تمام کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو حرفی لفظ کن کہنے سے درہم برہم ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات میں ہر جگہ موجود ہے۔ کائنات کی ہر شے اللہ کی موجودگی کا اظہار کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ قلب مومن میں موجود ہے اور شے رگ انسانی سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بندے کے ظاہری و پوشیدہ رازوں سے واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندے کے حقیقی معنوں میں پردہ داری کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کھلے میدان میں لے گئے تاکہ بارش کے لیے دعا کر سکیں۔ جب انہوں نے دعا کی، اللہ سے رو رو کر عرض کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مجمع میں ایک گنہگار ہے، اسے باہر نکال دو، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، جب وہ مجمع سے خارج ہو جائے گا تو بارش ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ یہ ماجرا ہے۔ اس گنہگار نے دل میں کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آج مجھے بھری قوم کے سامنے رسوا نہ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنہگار کی یہ التجا سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ پہلے جس کے سبب میں بارش نازل نہ کر رہا تھا اب اس کے سبب ہی بھیج رہا ہوں، اور فوراً بارش شروع ہو گئی۔ عقلی طور پر بھی یہ جانا جائے تو یہ کہ انسان خود اپنے دل میں ہی اپنا راز پوشیدہ نہیں رکھ سکتا تو وہ دوسروں کے راز کیوں کر اپنے دل میں مخفی رکھے گا۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی کامل پردہ پوشی پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ ایک مرتبہ حکیم لقمان کو ان کے آقا نے، جن کے حکیم لقمان بکریاں چرایا کرتے تھے، ایک مرغ دیا اور ان سے کہا کہ مرغ کو ایسی جگہ لے جا کر ذبح کر کے آؤ کہ وہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ آپ شام میں واپس آئے اور اپنے آقا سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ نہ ملی کہ جہاں اللہ تعالیٰ مجھے نہ دیکھ رہا ہو۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کسی بھی اعتبار سے نہیں ہے۔ ناظرین، یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ اس جماعت کے سربراہ کا نام راس الجلود تھا۔ راس الجلود بولا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند سوالات کریں گے، آپ کو ان کے جواب ہماری کتاب تورات سے دینا ہوگا۔ اگر آپ نے جواب دے دیے تو ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باب العلم مان لیں گے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں تم لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ دین اسلام قبول کرو گے؟ تو یہودی اس بات پر آمادہ ہو گئے۔ اب تمام معاملات طے پا چکے اور پورا مجمع خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ راس الجلود نے مجمع کی جانب دیکھا اور تکبر سے بھرپور لہجے میں سوال کیا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں یہ درج ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے، اور یہ جواب دینا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ناممکن ہے، اور مجمع میں موجود تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے۔ تو تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی توقف کے فرمایا کہ وہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ اور یہ جواب سن کر مجمع کے افراد بے ساختہ واہ واہ کہہ اٹھے۔ اب راس الجلود نے دوسرا سوال کیا کہ وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں
اللہ موجود نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا فوراً جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر راس الجلوت بولا کہ اس سوال کا جواب آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری کتاب سے دیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہاری کتاب میں کیا یہ نہیں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں 7ویں آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا میں زمین کے 7ویں طبق سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا 7ویں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلندیوں میں ہو یا گہرائیوں میں ہو ہر جگہ اللہ رب العزت موجود ہے۔ راس الجلوت تھوڑا گھبرا گیا یہ دیکھ کر کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب اس کی کتاب سے ہی دیے تھے۔ اب اس نے تیسرا سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ راس الجلوت نے بار بار شکست کے بعد اپنے سوالوں کا زاویہ بدل دیا اور سائنسی سوالوں کی طرف اپنا رخ موڑ لیا اور پوچھا کہ اس چشمے کا نام بتائیں جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس چشمے کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے، اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ راس الجلوت کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ ہاں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر پہلا بہنے والا چشمہ وہ نہیں ہے جسے تم سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے کہ جس سے آب حیات جاری ہوا۔ راس الجلود اب مزید گھبرا گیا۔ پھر اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ وہ کون سا پتھر ہے کہ جو آسمان سے پہلی دفعہ اتارا گیا؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یقیناً تم لوگوں کے نزدیک پہلا پتھر بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے، اور حجرہ اسود اسی وقت نصب کیا گیا کہ جب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا تھا، اور وہی پہلا پتھر ہے۔ یہودی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جوابات سن کر ہمت نہ کر سکے کہ انہیں غلط قرار دیں۔ اب سوال کیا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم اپنے ماہ اور سال پر غور کرو تو تمہیں خود اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ راس الجلوت نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح گزشتہ رات اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ تو راس الجلوت نے اگلا سوال پوچھا کہ زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے، کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے اور نہ جان۔ تو اس نے کہا کہ یہ بتائیں کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ایک دفعہ تو پڑی لیکن دوبارہ اس جگہ سورج کی کرنیں نہیں پہنچ سکی؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں، سمندر کی وہ جگہ کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی، بس اس قافلے کے گزرتے ہوئے سورج کی کرنیں ضرور پڑی تھی، لیکن اس کے بعد سورج کی کرنیں کبھی بھی وہاں نہیں پہنچ سکی۔ پھر اس نے سوال کیا کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں کہ جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، یہ ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو تو تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں ہیں اور کب آ جاتی ہیں۔ پھر اگلا سوال راس الجلوت نے یہ کیا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے مگر اسی کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بولے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا خالق اللہ ہے، اور پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ
ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر اس نے کہا کہ بیت اللہ کا طواف تو جو حیات ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس بے جان چیز کا نام بتائیں کہ جس نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کشتی نوح ایک ایسی کشتی ہے جس نے خانہ کعبہ کے گرد 60 چکر لگائے۔ راس الجلوت نے تمام سوالوں کے جواب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹھیک ٹھیک دیے۔ یہودی نادان نہیں جانتے تھے کہ باب العلم کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام جواب ٹھیک ٹھیک دے دیے تو راس الجلوت کے تمام گروہ نے کلمہ پڑھا اور سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ تھی ناظرین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت کہ جن کے سامنے کوئی بھی بات ناممکن نہیں تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔